الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا، تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا کی یہ زندگی ادھار بھی ہے، مستعار بھی ہے اور صرف ایک بار ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو آنے کا مقصد سمجھ گیا، واپس جانے کی تیاری کر لی اور یہاں رہنے کا ساز و سامان بھی اللہ رب العزت کی طرف سے پوچھ کے معقول بندوبست کر کے اپنی زندگی کو حسین بنا لی۔ یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، لیکن حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ۔ آج کی ملاقات میں عقیدہ توحید اس کے تقاضے اور اس کے لوازمات اور ہماری ذمہ داریاں اس حوالے سے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ دلیل کے ساتھ ہوگی۔ دلیل اگر دل کو، ضمیر کو اپیل کرے تو ساتھ لے جائیے گا، اگر معاملہ برعکس ہو تو زبردستی کا سودا نہیں ہے، یہی چھوڑ جائیے گا۔ گفتگو میں مقصد نہ خطابت چمکانا ہے، نہ خود کو جتانا اور کسی اور کو ہرانا ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جتنی میرے اندر کمی بیشی ہے میں اسے دور کر لوں۔ اگر میرے کسی بھائی کو یا بہن کو محسوس ہو کہ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر پایا تو ابھی بھی کچھ نہیں ہوا، زندگی باقی ہے، رات بھی باقی ہے، بات بھی باقی ہے اور امید باقی ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یو ٹرن لیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ محسوس ہو کہ مجھے جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ میں کر بیٹھا ہوں تو پھر بھی کچھ نہیں۔ وہ بڑا مہربان ہے، قدردان ہے۔ حضرات، اس دنیا میں اس مالک نے سب کو بنا کر کے بھیجا ہے، نام اللہ ہے۔ دنیا بدل گئی ہے، تین طرح کے رویے ہیں لوگوں کے۔ پہلا رویہ یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق، مالک، رازق، بنانے والا، پیدا کرنے والا نہیں، یہ خود بنی۔ یہ لوگ مارکیٹ میں اس وقت پھیل رہے ہیں اور کثرت سے شہروں سے دیہاتوں کا رخ کر چکے ہیں، سیٹلائٹ کے ذریعے گھر گھر میں اتر چکے ہیں۔
ہر بیٹے ہر بیٹی کو کسی نہ کسی شکل میں اپنا نصاب پڑھا رہے ہیں کہ اس کائنات کو جو کچھ ملا ہے خود بخود ملا ہے، کوئی دینے والا نہیں۔ ہم ان کو ملحد کہتے ہیں، زندیق کہتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں انکار کرنے والے دہر یہ کہ جو کچھ ہے زمانہ ہے، اللہ کچھ نہیں۔ ان لوگوں کا موقف سارا عقلی حواس خمسہ پہ کھڑا ہے۔ اگر ہوتا تو کہیں ہاتھ چھوتے، وہ بولتا کان سنتے، وہ ہوتا تو اس کی خوشبو محسوس ہوتی، اس کا کوئی ٹیسٹ کوئی ذائقہ ہوتا، آنکھیں دیکھ سکتی۔ لہذا جو دکھتا نہیں ہے اسے ہم مانتے نہیں ہیں، وہ نہیں ہے۔ یہ کتابوں کا، علماء کا، قرآن اور سنت کے نام پہ لوگوں کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے کہ سب کو ایک کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ لوگ اس وقت آپ کے اور میرے دل میں الحاد کو پھیلانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، اور پچھلے سے پچھلے سال کے ان کے سروے کے مطابق مسلمان ملکوں کی 70% آبادی ملحد ہو چکی ہے۔ پہلے ان کی مثال سمجھ لیں، ان کا دعویٰ اور حقیقت دیکھ لیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رب کا وجود ہے ہی نہیں، اور اس سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ وجود کیوں نہیں؟ ہمارے پاس جغرافیہ کی کتاب نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، اسکولوں میں بزرگوں نے شاید نہ پڑھی ہو، بچوں نے پڑھی ہے، اساتذہ پڑھاتے ہیں۔ اس کا پہلا صفحہ، پہلا ٹائٹل تخلیق کائنات، پورے کا پورا صفحہ اسی عنوان پہ ہے کہ بہت بڑا ایک دھماکہ ہوا، بگ بینگ کا نظریہ، جو چیزیں اوپر کو ابھر گئی پہاڑ بن گئی، جو نیچے کو گہرائی میں کھڈے چلے گئے، پانی اس طرف لپک آیا، وہ دریا و سمندر بن گئے، جو چیزیں چپک گئی وہ پتھر بن گئے، جو بکھر گئی وہ ریت کے ذرات بن گئے۔ کوئی کچھ بن گیا، لیکن یہ ہوا خود ہے، اللہ نہیں ہے۔ دلیل لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی بنانے والا خالق و مالک و رازق نہیں۔ اور پڑھاتے کیسے ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں کہ بچہ اسکول پڑھنے گیا ہے، اور یہ ماسٹر جی کے رحم و کرم پہ پروفیسر صاحب پڑھا رہے ہیں۔ کلاس میں داخل ہوتے ہوئے پہلا زہر، میٹھا زہر۔ میٹھا زہر سمجھتے ہیں؟ جیسے ہم تعویذ پلانا ہو کسی کو، جادو کرنا ہو تو بڑے پیار سے ملک شیک میں دیتے ہیں، میٹھا ڈال کے دیتے ہیں۔ آج ان صاحب نے کلاس میں آتے ہی اپنے بچوں سے کہا ہے، بیٹا یہ آپ کو دیواریں نظر آ رہی ہیں؟ کہا جی سر۔ کہا ہیں تو دکھ رہی ہیں۔ یہ کلاس روم کے دروازے چھت نظر آ رہی ہے؟ جی سر۔ کہا ہیں تو نظر آ رہی ہے۔ بیٹا یہ باہر درخت، یہ جھاڑیاں، یہ گھاس، یہ میدان نظر آ رہے ہیں؟ جی سر۔ کہا ہیں تو دکھ رہے ہیں۔ کہا بیٹا ایمان سے بتانا، سچی بات کہنا، جھوٹ نہ بولنا، آپ لوگوں کو کبھی اللہ نظر آیا یا دکھ رہا ہے؟ نو سر، بالکل نہیں۔ بیٹا ہوتا تو دکھتا، ہوتا تو نظر بھی آتا۔ یہ ہے سٹائل کتاب و سنت سے دور کرنے کا۔
حق اور حقیقت سے بیگانہ کرنے کا، اور ایمان اور عقیدے کو کھرچ کے ریت مار کے نکال دینے کا۔ اور ہم فیسیں بھر کے بڑے مطمئن ہیں کہ بیٹا بیٹی پڑھنے گئے۔ خیر، ساتھ یہ بھی ذکر کر دوں کہ ان کانفرنسز کا فائدہ کیا ہے، ان مساجد کے وجود کی حیثیت کیا ہے۔ یہ مدارس میں بیٹھ کے پھٹیوں پہ پڑھنے والے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کو پڑھانے والے اساتذہ، ان کا کام کیا ہے؟ اس کلاس میں کوئی ایک بچہ ہمارے مدرسے سے بھی داخل تھا، حفظ کر کے کچھ لیکچر سن کے وہاں پڑھنے کے لیے گیا، سر ہلایا اور کہا کہ سر کمال ہے، دلیل دی ہے، دل راضی کر دی ہے، آج تلک ایسی گفتگو نہ سنی تھی اور شاید سننے کو ملے بھی نہ، لیکن سر ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں بیٹا ماشاءاللہ آپ کو میری بات بڑی سمجھ آئی ہے، بولیں۔ کھڑا ہوا اور کہنے لگا جی 2 منٹ کی اجازت۔ کہا بولو بیٹا۔ کہا گائز، اسٹوڈنٹس، میرے ساتھیوں، سر نے آج موتی پرو دیے، کمال نہیں کر دیا؟ در و دیوار دکھ رہے ہیں تو دکھتے ہیں، وہ حجر شجر نظر آ رہے ہیں تو دکھتے ہیں، یہ چھت، یہ بالے، یہ کڑیاں نظر آ رہے ہیں تو دکھتے ہیں، اللہ ہوتا تو دکھتا نا۔ سر جی تھوڑے اور چوڑے ہوئے اور اس بیٹے نے کہا جو حق ادا کرنا ہے، جو آپ نے کرنا ہے، یہ بیٹے والا، یہ طالب علم والا، یہ مسجد، یہ مدرسے میں آنے والا، دوسرے کو شاید سمجھ نہ آئے، کہنے لگا گائز آج اس استاذ کے اوپر بھی میرا دل جو ہے نا وہ بچھتا جا رہا ہے اور پل کے نچھاور کر رہا ہوں، بچھا رہا ہوں اور محبت سے کہہ رہا ہوں۔ کیا؟ سنیے، آج سر نے جو بوٹ پہنے ہیں، کمال پہنے ہیں، دیکھ رہے ہو نا؟ جی دکھ رہے ہیں، کہاں ہے تو دکھتے ہیں۔ آج سر جی کی پینٹ دیکھیے، کیا کمال سٹف ہے، دکھ رہی ہے؟ جی ہے تو دکھتی ہے۔ شرٹ کو دیکھو، ٹائی کو دیکھو، سر جی کا سر اور بال اور کنگھی کا اسٹائل، ہیئر اسٹائل نظر آ رہا؟ جی آ رہا ہے تو دکھتا ہے۔ گائز اتنا بتائیے، سر جی کی عقل نظر آ رہی ہے؟ کہا نہیں، کہا ہوتی تو دکھتی۔ ارے جو بیچاری خود نہیں نظر آتی، وہ اٹھ کے فیصلے کرے کہ اللہ نہیں ہے۔ جناب اگر فیصلہ دیکھ کے کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی عقل کا انکار کریے اور اپنی آنکھ کا کیجئے، وہ خود کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہم فیصلہ لیں گے جہاں سے، وہاں ایک ہی اعلان ہے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ ہم نے رب کو دیکھا نہیں، بن دیکھے مان رہے۔ ہم نے عرش نہیں دیکھا مگر مان رہے ہیں بالغیب۔ ہم نے جنت نہیں دیکھی مگر تسلیم کرتے ہیں، جہنم نہیں دیکھی مگر مانتے ہیں۔ ہم نے پہلا آسمان تو شاید دیکھا ہے، سائنس کہتی ہے یہ بھی منتہائے نظر ہے، آسمان نہیں ہے۔ ہم نے باقی 6 بھی مانے ہیں اگرچہ نہیں دیکھے۔ ہم نے محبوب کو بھی نہیں دیکھا مگر مانتے ہیں۔ اہل بیت کو نہیں دیکھا مگر ایمان ہے۔ اصحاب کو نہیں دیکھا مگر یقین ہے۔ اگر آپ کو کبھی کوئی بہکائے کہ سائنس مشاہدے پہ کھڑی ہے، آنکھ کو نظر نہیں آ رہا، کان کو سنائی نہیں دے رہا، دل تسلیم نہیں کرتا، لہذا میں نہیں مانتا، عذاب قبر یہ صحیح نہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح نہیں، یہ رب کا قرآن و کتاب صحیح نہیں، تو کہیے جناب پھر آپ جائیے، جا کر کے انہی ڈاکٹروں کی مانیے جو کہتے ہیں کہ جراثیم ہے اور آپ مان کے بیٹھے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ کووڈ 19 ہے
اور دکھا نہیں مگر تسلیم کر کے بیٹھے ہیں۔ آپ 2 کی بجائے کچھ 4 ویکسین لگوا کے آرام کیجئے، یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ الہاد باقی رہ گیا، اس کا اثر ہم لے کتنا رہے ہیں وہ ذرا چیک کرنا۔ ملحد کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کو مانتے نہیں، تم مانتے ہو؟ میں نے کہا ہم مانتے ہیں۔ اچھا ماننے والے ہی بیٹھے نا اللہ کو، کوئی دوسرا تو نہیں بیٹھا؟ دائیں بائیں ذرا دیکھ لیں۔ چلیں جو ماننے والے ہیں، میں ایک دفعہ ہاتھ دیکھ لوں، بعد میں تنگ نہیں کریں گے۔ اللہ کو ایک ماننے والا، الحمدللہ۔ آپ نے مسجد میں ہاتھ اٹھایا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ جناب آپ بھی نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے مانتے ہوتے تو اللہ کا ڈر ہوتا، یقین ہوتا، دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا اس کا اس بات سے کیا تعلق؟ کہنے لگا جناب تیری بستی کے لوگ، تیرے شہر کے لوگ، تیرے علاقے کے لوگ، میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے، اگر سگریٹ پیتے تھے کبھی اللہ کے گھر میں آنا ہو جاتا تو سگریٹ مسجد کے اندر نہیں لاتے تھے، ڈبیا کو جوتوں میں رکھ کے آتے تھے۔ میں نے تو دیکھا ہے، بات اس کی سچی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ کہتا ہے یہ کل کی بات ہے، آج تیرے بزرگوں کو، نوجوان نسل کو، مردوں عورتوں کو، بچوں جوان بوڑھوں کو ہم نے ملحد بنا دیا، رب کا ڈر نکال دیا۔ کل تک اللہ کی حیا باقی تھی، سگریٹ پینا بری ہے، بدبودار ہے، اللہ کے گھر میں جانی نہیں چاہیے، میں رب سے ملنے جا رہا ہوں، رب دیکھ رہا ہے۔ مگر آج جو تیرے میرے ہاتھ میں موبائل ہے اور کہتا ہے میں نے تھما دیا ہے، جس میں نیٹ کا کنیکشن ہے، اس کا کوئی پل خالی ہے تو قرآن بھی کھول، تو میں جو اندر بھیجتا ہوں وہ تو بھی جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، تو حدیث بھی کھول کے بیٹھ، لیکن اس موبائل میں جتنی گندگی، جتنی غلاظت، جتنی بدبو، جتنی سمیل، جتنا فراڈ، جتنا دھوکہ، اور جتنی جو ہے اس کے اندر زبان زیب نہیں دیتی۔ کہتا ہے اس کو جوتوں میں رکھ کے آتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اللہ کے گھر میں لے آتے ہو؟ جی۔ امام نے کبھی جیب سے نکال کے باہر رکھا یا گھر چھوڑ کے آیا یا مقتدیوں نے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا پھر دیکھ لیں آپ کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا رہ گیا، خوف تو ہم نے نکال دیا کہ وہ اللہ نہیں دیکھ رہا کہ تیری پاکٹ میں کیا ہے، اس موبائل کو تو زمزم سے نہلا کے آ یا گنگا جمنا میں اشنان کرا کے لے آ، یا دنیا کے کسی بھی جا کے ابکے گلاب سے بھی اس کو واش کر کے لے آ، گندگی اور غلاظت تو باقی ہے، مگر تیرے دل میں رب کا ڈر باقی نہیں رہا۔ بس اشارہ مقصود تھا کہ اگر اللہ کو ایک ماننا ہے تو ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ توحید۔ اقبال کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ وہابیوں کو دعویٰ ہے نا سب سے پختہ توحید ہمارے پاس ہے، دیوبندیوں کا دعویٰ ہے ہم نے رب کو رب واحد مانا ہے، بریلوی بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، شیعہ بھی بولتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دشمن کہتا ہے بولنے کا کیا فائدہ؟ اپنے اقبال نے بھی کہہ دیا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ڈر نہیں رہا، تقوی نہیں رہا، خوف نہیں رہا، عاجزی نہیں رہی، مٹنا نہیں رہا، جھکنا نہیں رہا، حیا باقی نہیں رہی۔ جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے۔ حضرات توحید۔ دوسرا تقاضا کہ اللہ کو اللہ ماننے کے بعد ایک مانا جائے۔ پہلے تو مان ہی نہیں نہ رہے، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی ہے، سائنس کہتی ہے نہیں ہے، ہم سائنس کو سائنس کی زبان میں سمجھا دیتے ہیں۔ جناب آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ جو تم قرآن پڑھتے ہو 1400 سال پرانا ہے، تحقیق نئی ہے، نیا زمانہ ہے، نیا دور، ہم چاند پہ جا رہے ہیں، مریخ پہ ہم جو ہے وہ بڑی محنت کر رہے ہیں،
انسانیت کو بلند کرنا چاہتے ہیں، تم زمین پہ بیٹھ کے یہی سجدے درود سلام اور یہ وہ کر رہے ہو، یہ کوئی زندگی؟ ہم نے کہا جناب فرمائیے۔ کہنے لگے ہم نے آنکھ سے دیکھا ہے، آسمانوں میں، فضا میں، خلا میں بڑے بڑے بلیک ہولز ہیں، یہ صرف سائنس بتائے گی، دنیا کی کوئی اور چیز نہیں بتا سکتی، تمہاری وحی یہاں خالی ہے۔ پہلے سن لیجیے، پھر تیار ہو کے اس دنیا میں رہیے، دلیل کے ساتھ جینا سیکھیے۔ یہ صرف مولوی کا کام نہیں ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرے، حق کا دفاع کرنا، دلیل دینا اور سننے کے بعد یاد رکھ کے آگے پہنچانا، گلی گلی میں جانا، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ محسوس کریں گے سائنس کتنی کھوکھلی ہے اور حق کتنا عظیم ہے۔ کہنے لگی کہ نہیں، ایسے نہیں۔ ہم نے کہا جناب بلیک ہول زمین؟ کہنے لگے کہ خلا میں اتنے بڑے بڑے ہولز گر رہے ہیں کہ بڑے بڑے سیاروں کو کھا جاتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ کون سے سیارے؟ تو خود بولے، کہنے لگے کہ یہ جو زمین ہے نا، زمین کتنی بڑی ہے۔ سورہ الرحمن میں اللہ نے کہا ہے کہ یا معشر الجن والانس، اے جنوں انسانوں، اگر تم ہمت رکھتے ہو تو میرے زمین اور آسمان کے اقدار کو کراس کر کے دکھاؤ۔ 1400 برس نہیں ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک، نہ کوئی جن اس کی حد سے باہر جا سکا، نہ کوئی انسان جا سکا۔ بڑا دوڑا ہے انسان، نہیں جا سکا۔ ناسا کی سائٹ مانتی ہے کہ یہ زمین جیسی 1300 زمینیں اور پیدا ہو جائیں۔ اس زمین جیسی کتنی؟ 1300۔ نظام شمسی میں جو 9 سیارے ہیں نا، جن بچوں نے سائنس پڑھی ہے، جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ نظام شمسی میں 1931 سے لے کے 2006 تک 9 سیارے مانے جاتے تھے۔ اب پلوٹو کو نکال دیا گیا ہے، کہنے لگے کہ نہیں، یہ اس میں اب شامل نہیں ہے، یہ بونا ہو گیا ہے، یہ اپنے آپ کو ویسے سمیٹ کے اپنی گرفت نہیں رکھ سکا جیسے باقی سیاروں نے مدار میں رکھی۔ ان سیاروں میں ایک سیارہ ہے مشتری۔ 1300 زمینیں ایسی اور مل جائیں، سائنس کہتی ہے کہ اکیلے مشتری کے پیٹ میں داخل ہو سکتی ہے، اتنا بڑا ہے وہ مشتری۔ 1300 زمینیں اور 1000 مشتری ملے، 1000 مشتری، ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں، اکیلے سورج کے اندر داخل ہو سکتا ہے، اتنا بڑا ہے سورج۔ اور سورج 4 کروڑ مل جائے، ہر سورج کے پیٹ میں 1000 مشتری، ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں، یہ سارے مل کے رات کو جو 3 ستارے لائن میں ترنگڑ دیکھتے ہو نا، کہتے ہیں کہ 4 کروڑ سورج اس ترنگڑ میں 3 ستاروں کے درمیانی ستارے کے پیٹ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ اتنی بڑی کیفیت ہے تو باقی کروڑوں اربوں خربوں ان گنت کہکشائیں، گلیکسیز، ملکی ویز، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ نظام شمسی، ان کو مدار میں چلانے والا کل فی فلک یسبحون، ان کو پاور کون دے رہا ہے؟ بس یہ سوال ہے۔ ہم سائنس سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ تو آپ مان کے بیٹھے ہیں، ان کو پاور کون دے رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جتنے بال ہیں یہ سولر پینل ہے، سورج سے جڑے ہوئے، روشنی لے کے جسم کو پاور دینے والے، اندھیرے میں جسم کو چارج کرنے والے، نیند میں اس کو پاور منتقل کرنے والے۔ تھک کے 0 میٹر نہیں ہو چکے ہوتے ہم، بالکل ڈیڈ اور ختم، دوبارہ جب ماشاءاللہ سوتے ہیں چارجنگ ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا نہیں؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ہمارے ساتھ بھی سائنس نے کوئی چارجر لگایا ہوتا، جا رہے ہوتے، کہیں لائٹ نہ ہوتی، کہیں لپی فیل ہو گئی ہوتی، کہیں جو ہے وہ ہمارے سائز کی پن نہیں مل رہی ہوتی، تیرے رب نے 4 پائی پہ لیٹ، زمین پہ لیٹ،
آٹو چارجنگ کروا کے تیار کر کے حشاش بشاش کر کے طاقت اور پاور اور انرجی دے کے نئی جو ہے ایک بجلی پیدا کر کے قوت سے نواز کے جس نے تجھ کو چلا دیا ہے اور جس نے سورج کو ہزار سالوں سے اتنی پاور دے رکھی ہے کہ پوری دنیا کے چپے چپے پہ والشمس وضحاها مجھے سورج کی قسم، سورج کی کرنوں کی قسم اور دھوپ کی قسم گواہ ہے وہ میرا باغی نہیں ہے۔ تو انسان تو سائنس پڑھ کے باغی ہے۔ لارڈ بلاتی ہیں موجیں کے دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے؟ کنارے کنارے، کہاں ہم نے پڑھ کے مانا ہے؟ تمہارے نبی کو خبر بھی نہیں تھی یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا جناب آپ کو خبر نہیں، محبوب کو اللہ نے ساری خبریں دے رکھی تھی، الگ بات ہے کہ آپ کی اپروچ نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کی کوئی آیت ہے ایسی اذا الشمس کوورت؟ سنیے کبھی اذا الشمس کوورت؟ تیرا رب کہہ رہا ہے 1400 سال پہلے محبوب کہہ رہے ہیں وہ وقت بھی آنے والا ہے جب ہم پورے نظام شمسی کو، کائنات کی ساری کہکشاؤں کو لپیٹ کر کے بلیک ہول میں اور شاپر میں ڈال کے کور کر دیں گے۔ اے سی کا کور دیکھا ہے نا، جب آتا ہے موسم سردیوں کا کیا کرتے ہو؟ کور کر لیتے ہو، پھر اوپر کور نظر آ رہا ہے وہ نہیں، کہنے لگے یہ آیت قرآن میں ہے، جی ہے، بلیک ہولز کا تذکرہ ہے، کہنے لگے یہ تو اس صدی کی ہماری جو ہے وہ ریسرچ ہے، جو نبی جو پیغمبر ہم نے کہا ہاں جس کے قدموں کے نیچے رب نے کہکشائیں کروا کے بلیک ہول سے پار کروا کے آسمانوں کی سیر کروا دی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اس پاکیزہ رب کو مانیے، سائنس نیچے کھڑی ہے۔ کفر کے انداز ہے نا کہ وہ ملحد ہیں، یہ کافر ہیں، کفر کو ایسے منایا جائے گا۔ باقی ہیں کہ اللہ کو ایک مان کے پھر نہ ماننے والے، انہیں کیسے منایا جائے؟ ملحد کو تو منا لیا، کافر تو مان گیا۔ کافر کی دوسری مثال بھی یہیں لے لے توحید میں، کہتا جی میری ٹیکنالوجی کے سامنے تمہارا رب فیل ہے۔ یہ بات کس نے کی تھی؟ نمرود نے، یہ بات کی تھی قارون نے، یہ بات کی تھی حامان نے، یہ بات کی تھی فرعون نے کہ تمہارے رب کی ٹیکنالوجی کیا ہے؟ وما رب العالمین انا ربکم الاعلی۔ رب نے ان کی ٹیکنالوجی کیسے فیل کی؟ حامان جیسے انجینئر نے اتنی بڑی بلڈنگ بنائی، اس پہ چڑھا اور اپنے میزائل داغے اور اس وقت کے جو ہے وہ نشانے کے دور مار میزائل لگا کے اللہ نے ساتھ خون لگایا، تیر واپس لوٹے اور کہنے لگا لے موسیٰ تیرے رب کا کام ہو گیا۔ مگر جب رب نے غوطے دیے، مانا آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ تو اس صدی میں ڈرون کی ٹیکنالوجی لے کے بیٹھا ہے۔ جس دن کا پتہ چلا ہے نا کفر کو، سورہ فیل کا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھیوں اور ساتھیوں والوں کی خبر نہیں ملی، تیرے رب نے ان کی پلینگیں مٹی میں ملا کے نہیں رکھ دی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، رب نے ان پہ ابابیل ڈرون نہیں بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ ڈرون کی ٹیکنالوجی سم پہ ہے، اور سجیل نامینیٹڈ، ہم تو کہتے ہیں نا جی پنجوں کے اندر وہ کنکریاں تھیں، ابابیل تھے۔ آج کا ڈرون کیا ہے؟ بغیر پائلٹ کے ہے، وہ بغیر پائلٹ کے تھے۔ جہاں سم ہوگی وہیں جا کے ڈرون اٹیک کرے گا، ویسے اٹیک ممکن ہی نہیں۔ سم کی ٹیکنالوجی کیا ہے؟ آپ کی جیب میں ایک موبائل میں 2 سمیں ہیں، فرانس سے، امریکہ سے، باہر سے، آسٹریلیا سے کسی نے میسج کیا ہے آپ کی سم نمبر 1 پہ، میسج کہاں آئے گا؟ اسی سم پہ، اور سم پڑی ہے محراب میں، وہیں آئے گا نا، ادھر تو نہیں آنے والا۔ جہاں سم ہے وہیں پہ آ کے میسج نے، کال نے لگنا ہے۔ نامینیٹڈ سم کی ٹیکنالوجی رب نے ڈال کے یہ کنکر، یہ میزائل اسی بندے کو لگنا ہے۔ چھوڑ دیا جاتا تھا جدھر کو مرضی بھاگے، آپ گاڑی لے کے یہاں سے ڈنگے تلک گھومتے پھرتے جائیں،
मैसेज आपका पीछा करके आपकी पॉकेट में, हाथ में, जहां भी ये पहुंचेगा। कंकरियां लगी, ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी सूरह फील से लेके काफिर मान गया। काफिर को तो हम मनवा बैठे हैं, मोमिन नहीं मान रहा। मोमिन को कैसे मनवाना है, थोड़ी देर बाद आइए। काफिर को समझ आ गई है कि मैं अल्लाह की टेक्नोलॉजी को कॉपी तो करता हूं, खुद कुछ नहीं कर सकता। फ्लाइटों की आपने टेक्नोलॉजी देखी होगी। इंसान ने देखा कि यार परिंदे फिजा में उड़ रहे हैं। अल्लाह का कुरान कई तरह का है, एक वो है जो लौहे महफूज में है, एक वो है जो बैतुल इज्जा में है, एक वो है जिसे जिब्रील अमीन लेके पढ़ रहे हैं, एक वो है जिसे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना पढ़ा है, एक वो है जो गलियों में चलते फिरते अमली कुरान काना खुलुकुल कुरान है, एक कुरान वो है जो असहाब ने लिख लिया है, एक कुरान वो है जो किताबी शक्ल में आपके मेरे पास है, एक कुरान वो है जो कायनात का कुरान है। कुरान कहता है या अय्युहल इंसान, इंसान का लफ्ज बोलने से 50 नेकियां, लेकिन इंसान मिलेगा कहां? ये तशरीफ फरमाएं, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं। लफ्ज इंसान कुरान में है, इंसान इस जहान में है। अल्लाह कहते हैं, अभी आप तिलावत सुन रहे थे, ऊंट को नहीं देखते, इबिल का लफ्ज लिखा कुरान में है, ढूंढना होगा तो मंडी में मिलेगा, मार्केट में मिलेगा। आसमान को नहीं देखते, समा का लफ्ज कुरान में है, मगर आसमान इस जहान में है। वह इलल अर्दी कैफ़ सुतिहत, जमीन ये है नीचे लिखी हुई कुरान में। तो ये कायनाती कुरान जो है, इसको देख के साइंस ने तरक्की की, सिर्फ फोटोकॉपी की है। और फोटोकॉपी लेके क्यों कहे कि जी असली जो रजिस्टर है वो मेरा इससे अच्छा है, तो ये दावा बेकार होता है। आइए, रब ने कुरान में कहा परिंदों को फिजा में उड़ा के संभालने वाला, चलाने वाला अल्लाह है, और फिर दुनिया के कुरान में दिखाया कि एक परिंदा वजनी है, पर लगे हैं, रब उठा के उड़ा देता है। इंसान ने फोटोकॉपी करके जहाज बना के उड़ा दिए। उड़ाए कि नहीं उड़ाए? अल्लाह ने कायनात के कुरान में एक रखी टेक्नोलॉजी के, वो एक जगह खड़ा होके पर फड़फड़ाता है, निशाना बनाता है, अटैक करता है। शिकरे को देखा होगा, तो इलाके च पाया जाता शिकरा, एक जगह खड़ा होता है। हमने टेक्नोलॉजी अफगानिस्तान को तोरा बोरा बनाते हुए इस्तेमाल कर ली। अल्लाह ने कायनात के कुरान में ये रखी टेक्नोलॉजी, ये चलते चलते कलाबाजी लेता है। कबूतर को देखा है हमने, F-16 दीगर तैयारे बना लिए। अल्लाह ने कायनात की इस कुरान में किसी परिंदे में बैग गेयर की टेक्नोलॉजी नहीं रखी। ये साइंस कहती है ये चलते चलते बैग गेयर नहीं लेता। दुनिया के किसी भी फ्लाइट के अंदर बैग गेयर अभी तक साइंस नहीं डाल सकी। लाहौर आइए, रनवे पे देखिए, इस्लामाबाद आइए, रनवे पे देखिए, फ्लाइट उतरी है, आई है, सवारियां उतारी हैं, नई ली हैं, पीछे जाना है, नहीं हो रही, नीचे एक छोटी सी मशीन लगती है, धक्का लगाती है, बैग लेके जाती है, उसको रनवे पे चढ़ाती है, सीधा होके वो बुलंदियां ले जाता है। और लोगों, साइंस इस कदर बेबस और मजबूर खड़ी है कि जो टेक्नोलॉजी रब ने कायनात के कुरान में नहीं रखी, वो नहीं कर पाई। बल्कि मैं तो कहता हूँ है, कायनात के अंदर एक छोटा सा परिंदा है, हमिंग बर्ड जिसको कहते हैं। लंबी चूंच होती है, फूल पे आता है, आके रस चूसता है और फिर पहले बैक जाता है, फिर उड़ता है। अभी तो उसकी टेक्नोलॉजी और कॉपी करना बाकी है, तेरे जिम्मे उधार बाकी है सरकार। उसको मान कोई है जो इनको बना के, तूने तो नहीं बनाया, मछलियों को पानी में तूने तो नहीं चलाया, और कीड़े को बंद पत्थर में खुराकें तूने तो नहीं पहुंचाई, तुझे मुझे तो अभी नाम नहीं आते। वो जानता है कि कौन कहां है, लिहाजा मान के वो रज़्ज़ाक है, अकेला है, कोई और नहीं। आ जरा कलमा पढ़ने वाले तू भी आ। इसने कहा अल्लाह है, मगर कल्ले दा काम नहीं, दो जाने रल के काम करेंगे। हमने कहा वो क्या? कहने लगे उज़ैर को रब का जुज़ बनाइए तो बात बनेगी। ये थे यहूदी। ईसाइयों ने कहा नहीं, एक और ऐड कीजिए, ईसा और मरियम मिलके अल्लाह के साथ 1/3 होके, 1/3 होके कायनात चलाएंगे तो चलेगी, अकेले का काम नहीं है। मजूसी आए, कहने लगे नहीं, अहरमन और यज़दान मिलके अल्लाह के साथ कायनात चलाएंगे, अच्छे काम यज़दान करेगा, बुरा जो है वो हनुमान करेगा।
نوح علیہ السلام کی قوم پہلے اٹھی تھی، انہوں نے کہا تھا ود سوا یغوث یعوق نصر، یہ 5 مل کے 5 تن پاک مل کے پھر سسٹم چلاتے ہیں۔ میرے آج کے مومن نے بولا لی خمسۃ اطفئ بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ وہ اولڈ ہو چکے ہیں، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، جناب علی ملیں گے، ان کی اہلیہ فاطمہ ملے گی، حسن و حسین ملیں گے، یہ اللہ کے ساتھ مل کے کائنات چلاتے ہیں۔ اور میرے پیمبر کے رشتہ دار ملے، کہنے لگے اللہ ہے تو ایک ہی مگر 360 مل کے۔ یہ ہندو کہنے لگا 33 کروڑ مل کے، صوفی کہنے لگا سارے مل کے۔ صوفی کو جانتے ہیں؟ صوفی کون ہے؟ اللہ سے دعا کیا کریں، عقیدے میں بھی، عمل میں بھی، علم میں۔ اللہ کبھی کسی صوفی کے متھے نہ لگائے، صوفی بننا تو بڑی دور کی بات ہے، اور دنیا کی بدترین گالیوں میں سے ایک گالی ہے صوفی۔ کیوں؟ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی نے 99 قتل کر لیے، 99۔ سکور یاد ہے نا پچھلے میچ کا؟ وکٹیں بھی یاد ہیں، 99 وکٹیں گرا چکا ہے اور سکور بنا چکا ہے۔ سینچری میں صرف ایک باقی تھا، ڈر گیا، بیٹ چھوڑا، بلہ چھوڑا، گن چھوڑی، تلوار رکھ دی، سہن کیا، دوڑا کہ کسی سے مسئلہ پوچھوں میری معافی ہے کہ نہیں ہے۔ صوفی کے متھے لگ گیا۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ جو عالم کے روپ میں ہوتا ہے مگر عالم نہیں ہوتا۔ جی اپنے مہمان کا بھرپور استقبال کیجیے، اہلاً وسہلاً، مرحبا جی۔ مڑ کے انہوں نے کہنا جی گن پوائنٹ دے تقریر کر گئے۔ جی حضرات بات سن رہے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ صوفی سے بچائے، یہ عالم کے روپ میں ہوتا ہے، اندر کھوکھلا ہے، علم سے محروم ہے مگر دنیا سمجھتی ہے عالم ہے۔ یہ آیا بیچارہ 99 سکور بنا کے آیا ہے، کہنے لگا صوفی جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ پوچھو۔ میں 99 بندے مار بیٹھا، کوئی توبہ شوبہ لب جائے گی؟ کہنے لگے استغفر اللہ، تینوں توبہ دے چھڑی دے پھر میں نہ پوچھوں؟ ہیں وہ اتھے کیڑی مارو ساڈے مذہب چ تے او دا اتنا گناہ ہے تو 99 مار کے تینوں توبہ؟ اللہ بھلا کرے اس کا۔ کہنے لگا یار میں نا ویسے پہلے ہی آؤٹ ہو چلیا سا، چل ایک دفعہ سینچری تو پوری کریے نا۔ ٹھوکیا، گردن لائی، برابر کیتا، سینچری بنا کے بھی ڈر کے دوڑ پیا۔ صوفی کو ڈر نہیں آیا کہ حق بتانا ہے، پتہ ہوتا تو بتاتا، پھر دوڑا، دل میں تڑپ اور طلب رکھی، آرزو اور تمنا رکھی، فکر رکھی۔ لوگوں اس بندے کی طرح تڑپ رکھنا۔ بھاگتا بھاگتا ڈھونڈتا ایک عالم کے پاس چلا گیا۔ اللہ جب بھی آپ کو ملائے تو کسی عالم سے ملائے، کھوکھلے سے نہیں، زبانی کلامی نہیں، صرف شکل صورت جبہ کبہ دستار فضیلت سے نہیں، اللہ اندر کے علم سے ملائے جو وہی کا علم ہے۔ کہنے لگا یار یہ تیرے اور تیرے رب کا مسئلہ ہے، توبہ تو نے کرنی ہے، معاف ہونے کرنا۔ توبہ کر تے دوجا کام یہ کر، اپنا نا جیڑا یار بیلیاں والا تھڑا ہے نا وہ چھڑ دے، جتھے بہ کے تینوں اداں خون جوش ماردا ہے۔ کوئی اپنی نا مجلس، اپنی کمپنی چینج کر، اپنے حالات ذرا تھوڑے بدل۔ اللہ اکبر ڈرا ہوا تو تھا، شہر چھوڑ کے، علاقہ چھوڑ کے نکلا کہ اپنے برے یاروں کو چھوڑ کے رب کی طرف بڑھوں، توبہ کی طرف بڑھوں۔ موت آئی، فرشتے آئے، رب نے رحمت کے اور جنت کے فرشتوں کو بھی بھیجا، دوسرے بھی آئے۔ پتہ ہے نا کہ تھانے کی حدود جہاں ہوتی ہیں مسئلہ ہوتا ہے، ہم تو کہتے ہیں نا تیرا ہے تو وہ تیرا ہے۔ وہ جو موٹر وے والا عورت والا مسئلہ بنا تھا، تھانے کی حدود کا ہی مسئلہ تھا، ایک کیس ساڈا نہیں، اگر پیسے والا وہ ساڈا ہے، وہ کہن ساڈا ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں دونوں لڑ رہے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا ہے، ہم نے لے کے جانا ہے، دلیل کیا ہے؟ اس نے 100 مارے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، بھلے 100 مارے ہیں مگر توبہ ہے، رب نے بھیجا ہے، رب نے جنت کی طرف زمین کو قریب کر کے اس بندے پہ رحمتیں فرما دی۔ لوگوں جو کہنے کا مقصد ہے، صوفیوں نے کہا ساری دنیا مل کے پھر اللہ بنتی ہے، آل ان ون، آل از ون، آل ایز ون، حلول، شہود اور وحدت الوجود۔ قطرہ ملا سمندر سے، سمندر ہو گیا، جو باہر تھا وہ بھی اللہ بندو سے، بندہ اللہ سے، دونوں ایک دوسرے میں ہو گئے، کون سجدہ کرے کون کروائے۔ اور اس کا نام کیا رکھا؟ توحید، توحید صوفیہ، توحید وحدت الوجود، توحید وحدت الشہود، توحید حلول۔ ہم نے ایک مانا ہے۔ اللہ تجھے کیسے ایک مانے؟ کہا مجھے ویسے مانو جس نبی کو میں نے تمہیں بھیج کے تمہارے اندر کہا ہے کہ اس جیسا مانو، اس کی سیرت جیسا مانو، جن کی سیرت پہ اکٹھے ہوئے ہو۔ رب نے محبوب سے کہلوایا، محبوب ان کو بتاؤ کہ میں کیسا ایک ہوں۔ یہ ایک کا نقطہ بھی سمجھ لیں، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ایک تقسیم نہیں ہوتا میتھ میں، جو ماٹھے پڑے ہوئے ہیں نا ہمارے جیسے، انہوں نے کہتے میں کئی دفعہ پوچھ لینا بھی ایک تقسیم ہوتا ہے، کہیں جی ایک آخری اکائی نے کی تقسیم ہونا، ایک تقسیم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اتنے پنڈ کا نام کی ہے؟ چھوراں والا، ماشاء اللہ بابے بھی چھور ہی نے، سلامت رہو۔ ہاں آج ہم نے ماشاء اللہ 100 سال سے اوپر کا ایک چھور دیکھا ہے، اور پھر ماشاءاللہ ان سے بڑے بڑے لگنے والے بھی چھوڑ دیکھے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، تمہیں زندگیاں دے۔ ایک تقسیم ہوتا ہے، 2 بندے آ جاؤ روٹی ایک ہوئے تو کیویں کرو گے تقسیم؟ ادھی ادھی، بندے 4 ہو جانتے چپا چپا، جے چوچے ہون 100 کو روٹی ایک ہوئے تو ونڈی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ نکے نکے پورے کر کے، تو ایک تقسیم ہوتا ہے۔ اسی لیے یہودیوں نے کہا کہ اللہ آدھا آدھا ہے، عزیر اور اللہ۔ عیسائیوں نے کہا 1/3، 1/3 جمع 1/3 جمع 1/3 برابر 1، اللہ ایک ہی ہے۔ جیسے یہ انگلی دیکھنے میں ایک ہے، رخ اپنی طرف کرو پورے 3 ہیں، مگر ہے یہ ایک ہی۔ اور پنجتن پاکیوں نے کہا کہ جناب 5 انگلیاں مل کے ایک ہاتھ ہو سکتا ہے، 5 ذاتیں مل کے ایک اللہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح 360 بالوں نے بھی یہ کہا، 33 کروڑ بالوں نے بھی یہ کہا۔ اور وہ جڑا چڑھیا سی نا سولی تے، وہ ان اللہ کدی کہندا، منصور صاحب وہ بھی یہی کہندا سی، رب میرے چ آ گیا، میں رب چ وڑ گیا، کیڑا سجدہ کرے تو کون رکوع کرے، کیڑا کرواوے۔ یہ حلولیوں کے اوپر اہل سنہ والجماعہ کا بالاتفاق فیصلہ تھا کہ اسے سولی پہ چڑھایا جائے۔ اس نے جرم بکا ہے اور اس نے کفر بکا ہے، اسی لیے سولی پہ ان الحق، حق اللہ کا نام ہے، وہ حق نہیں تھا، اللہ کہہ رہا تھا خود کو۔ لوگوں اس لیے توحید بھی وہ لو جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اللہ نے اعلان کروایا، کہا قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے مگر 2 مل کے نہیں، 3 مل کے نہیں، 5 مل کے نہیں، وہ ایسی آخری اکائی ہے جس کے بعد تقسیم نہیں۔ دنیا نے کہا ایٹم تقسیم نہیں ہوتا، لیکن الیکٹران، پروٹان، نیوٹران، نیوکلس کے چکر میں پھر پڑ کے دھماکے کروا بیٹھے۔ تیرے رب نے کہا میں ایسا اکیلا ہوں، یہ عقیدہ بنا جس کے ساتھ کوئی دوسرے کی شراکت کا سوال ہی نہیں۔ کیوں؟ الصمد، میں بے نیاز ہوں۔ دلیل، میں ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ وہ لوگوں جسے پیٹ لگا ہوا ہو وہ داتا نہیں ہوتا، وہ مشکل کشا نہیں، وہ خود مشکل میں ہے۔ تیرا رب کھلاتا ہے مگر کھاتا نہیں، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ نہیں بننے دیا اللہ نے کسی اور کو الصمد۔ اور دلیل، ماشاءاللہ جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بچے کو کوئی آ کے رشتہ دار کہنا پوت میں تینوں نال لے جانا، تو مینوں بڑا پیارا لگنا ہے، تو بھج کے ماں کول جاندا امی میں نہیں جانا۔ اور جب تھوڑا جوان ہوتا ہے تو پھر ماں بھی روک رہی ہوتی ہے، ابا بھی روک رہا ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، بڈھی نو لے کے 1.5 مرلے دے مکان چ ٹر جاندا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لم یلد، انسانوں کو بیوی کی خواہش اور
عورتوں کو مردوں کی خواہش، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، رنا والیاں دے پکن پرونٹھے تے چھڑیاں دی اگ نہ بلے شکوے کرتے کہ نہیں؟ تیرے رب نے کبھی شکوہ کیا؟ وہ بے نیاز ہے، اور پہلے بیوی نہیں۔ بڑے سارے لوگ آ کے کہتے ہیں ساجد صاحب اب میرے ابے نو تو کہہ دو میں اج لے کے آیا کہ یار میرا بیاہ کر دے، میں جوان ہو گیا، ٹل چلے میں، اور جب شادی ہو جاتی ہے پھر بھی باز نہیں، اگلی خواہش۔ ممبر کے پاس بیٹھ کے نا سب سے زیادہ سارے لا رہا ہے، کوئی بھی بات کی ہے سارے لا رہا ہے، اور جب دوسرے خطبے کے لیے نہیں پہلے خطبے کے بعد بیٹھا ہوں چٹ آ گئی، جی میرے 3 سال ہو گئے نے بیاہ ہوئے نو، کوئی کاکا کوکا نہیں ہویا، کوئی دعا کر دو۔ لم یلد، تیرے رب کو نہ بیوی کی خواہش، نہ تمنا، نہ آرزو، نہ چاہت، نہ وہ محتاج، نہ اس کی ہے، نہ اولاد کی چاہت، نہ تمنا، نہ آرزو، نہ ہے۔ لاؤ دنیا میں ایک بندہ، ولم یولد، تیرا رب ایسا اکیلا ہے کہ اس کی جنم بھی نہیں، ولادت بھی نہیں، پیدائش بھی نہیں، ولادت کا دن بھی نہیں، مولد بھی نہیں، یوم میلاد بھی نہیں، باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں۔ اور جس کا باپ ہو، ماں ہو، پیدائش ہو، جنم کا دن ہو، ولادت ہو، میلاد ہو، وہ اللہ ہو سکتا ہے؟ مومنوں تم سے سوال ہے، کافروں کو تو منوا لیا، ملحد کو تو منا لیا، سائنس تو مان گئی، لیکن نہیں مانا تو اپنا یار نہیں مانا۔ 11 مہینے 12 مہینے قل هو اللہ احد نماز میں پڑھنے والا، فرضوں میں پڑھنے والا، سنتوں میں پڑھنے والا، پھر جا کر کے اذان سے پہلے کہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورم من نور اللہ، رب دے نور چو سونیا نورا تیرے تے سلامہ تے دروداں دی بارش ہوئے، تے پھر کوئی پوچھے تے صحیح اے احد دا معنی کی سی، اے لم یلد دا معنی کی سی، ولم یولد کا مفہوم کیا تھا؟ تیری توحید کون سی توحید ہے؟ تیرے پیغمبر کی سیرت میں جو توحید تھی، اس توحید میں تو اللہ کا باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، بیٹا بھی نہیں، بیٹی بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں، ہم سر بھی نہیں، کوئی ساجی بھی نہیں۔ یہ کیڑی توحید لے کے بیٹھے ہو کہ جدے وچ 11 مہینے تو سونے رب دا نور نے، اللہ دا جز نے، یہی بات تو کہی تھی یہود و نصارہ نے، اور اللہ نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، ان کو کہہ دو محبوب میں اکیلا ہوں، جنہوں نے 1/3 بنا کے، 1/3 بنا کے، مجھے تیسرا حصہ بنا کے، عیسیٰ و مریم کو 2 حصے بنا کے رب مانا نا، یا مجھے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، عزیر میرا بیٹا ہے۔ یہ لوگ کافر ہیں بھئی، یہودی کافر ہیں کہ نہیں بھئی؟ کیوں کافر ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں۔ عیسائی کافر ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ وہ کہیں تو کافر، مگر ہمارے اوپر ماشاءاللہ کشادہ ہے راہ ہے، جو من میں آئے وہ کرتے جائیں۔ سوال کیجئے ذرا اپنے آپ سے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کا نور ہیں، تو نے ذات الہ اور ذات مصطفیٰ کو ملایا، پھر کلمہ بھی پڑھا، کوئی وضاحت تو کرنا، یہ تضاد کیسا ہے؟ آئیے پوچھتے ہیں، مومنوں سے پوچھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ہیں، عبداللہ کے در یتیم ہیں، اگر رب ہی کا جز اور رب کا نور اور رب کا حصہ ہیں تو پھر اللہ جی کے ابو کا نام کوئی بولیے ذرا بھری مجلس میں۔ بھائی کہہ رہے تھے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یہ جادوگروں کا قول ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں دلیل وہ ہے جو اندر وڑ کے بولے، ادھر سے۔ وہ کہیں سی نا تو لوکاں نے وہ گل نو بڑا چکیا، وہ تانوں کتاب و سنت کدی سمجھ ہی نہیں آنی۔ وہ کہیں میں نہیں بولدی، میرے وچ میرا یار بولدا۔ وہ اتنی کھب گئی، تجھے قرآن میں سمجھ نہیں آئی کہ کہہ سکے میں نہیں بولتا، میرے دل میں رحمان کا قرآن بولتا ہے۔ بول قل هو اللہ احد۔ لا دنیا میں اگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کا نور ہے تو پھر اللہ کا باپ لیا۔ میرے پیغمبر کی امی ہیں آمنہ کے لال، دادا ابو ہیں عبد المطلب، نانا ابو ہیں وہب۔ لوگوں میرے پیغمبر کا ددیال بھی، ننیال بھی، سسرال بھی
चलो अल्लाह जी दी भी तो कोई फिर नाल बीवी होनी चाहिए सी ना, जो रब का नूर है, एक ही है, तो काम तो एक जैसा ही है। सरकार क्या कर रहे हो? कतरा मिला समंदर से समंदर हो गया, महबूब मिले अल्लाह से वो हो गए, वो नीचे आके ये हो गए। वही जो मुस्तवी था अरश पे इला बनकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा बनकर। वो अहमद में और जो है आहद में इको फर्क मरोड़ी दा मीम का फर्क निकाल के तूने बराबर कर दिया। एक बदबख्त उठा और कहने लगा मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ, मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ। वो तू क्या कीते तेरी हयाती तो कुर्बान थी दा पई? हाय मैं सदके जावा अपने तू मैं वारी जावा, मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ। बेटा आपको कुछ ज़्यादा प्यास लगी, बैठ जाए। हाँ बस करें, बैठ जाए, बार बार नहीं। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ। वो तू क्या कीते? आखे मैं सोना बहु बड़ा कम कीते, मुहम्मद को आहद सदे दे गुजर गई, मुहम्मद को आहद सदे दे गुजर गई। इस मोमिन को कैसे मनवाएंगे आप? ये जो कलमा पढ़ के रब के साथ हिस्से बना के बैठा है, उधर कह के जन्म नहीं मानते हो, विलादत नहीं मानते हो, विलादत का इनकार करते हो, और जो विलादत का इनकार करे मिलाद का मुनकर काफिर ठहरे, और जो जश्न ना मनाए वो इबलीस ठहरे। तो जनाब आपसे पूछना चाहते हैं कि अल्लाह का जन्म दिन दिखाएं, पैदाइश का दिन दिखाएं, विलादत का मरहला दिखाएं, और हफ्ते के 7 दिनों में वो दिन का तयन करे, रातों में से कोई वक़्त का तयन करे, महीनों में से 12 महीनों में से किसी महीने का तयन करें, सालों में से किसी साल का तयन करें। इधर साल का भी तयन, महीने का भी तयन, दिन का भी तयन, घड़ी का भी तयन करके तू जश्न ईद मिलाद मना रहा है। ऐसी जश्न ईद मिलाद मुझे अल्लाह की भी बनानी है फिर, क्योंकि दोनों एक जो हैं। और अगर दोनों एक नहीं और इसी पे पूरी जिंदगी गुजरी तो फिर सुनिए जाते मुस्तफा क्या है। अगर ना फर्क नजर आए, जा मेरे पैगंबर की बीवियां, अल्लाह की कोई बीवी ला लम यलिद, उधर कहता है नहीं है, इधर कहता है 12 हैं। सैयदा खदीजा भी है, सैयदा सौदा भी है, सैयदा आयशा भी है, ये सैयदा हफ्सा है, वो सैयदा उम्मे सलमा है, ये सैयदा ज़ैनब बिनते खुज़ैमा है, ये ज़ैनब बिनते जाश है, वो सैयदा जुवैरिया है, वो सैयदा उम्मे हबीबा है, वो सैयदा सुफैया है, वो सैयदा मैमूना है, ये सैयदा रियाना बिनते ज़ैद है, वो सैयदा मारिया किब्तिया है। जनाब अल्लाह का कुछ नहीं जी, वो तो नहीं, लेकिन है दोनों एक। अच्छा अल्लाह की औलाद तो होनी चाहिए ना। उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये यहूदियों ने आख्या है। ईसा अल्लाह के बेटे हैं? नहीं जी, ये ईसाइयों का खान है, कुफरिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे हैं? जी हैं। ये कासिम है, ये अब्दुल्ला है, ये इब्राहिम है। जी है। अल्लाह का बेटा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जुज़ है, नूर मिन नूरिल्लाह। वो भाई थोड़ी सी सोच, ये अकल कब काम आएगी? वायरस लग गया है, हेल्ड हो गई है, क्या प्रॉब्लम है? मोबाइल हेल्ड हो जाए, लैपटॉप हेल्ड हो जाए, जाके चेक करवाता है, जरा चेक करवा, लेबॉर्ट्री में ला, फ्रेंचाइज में ला, कुरान और सुन्नत में ला, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़, लम यलिद वलम यूलद की जो खबर मिले तो फिर कभी यकीन करके आज ऐलान करना कि अल्लाह के नूर में से कोई नूर नहीं है। वो ज़ाते इला नूर है, अकेली है, और ज़ाते मुस्तफ़ा बशर है। और इसका भी ऐलान अल्लाह ने खुद महबूब से करवाया है कि महबूब इनको कहो कुल। ये खाने वाला कुल नहीं, कहने वाला कुल है। इन्नमा, जहां भी कुरान में आएगा हसर का सीगा बन के, जुमला बन के, कि मैं सिर्फ और सिर्फ बस इतना हूं। इन्नमा, हकीकत ये है, इन्नमा रियलिटी ये है, इन्नमा मैं सिर्फ और सिर्फ इतना हूं। इन्नमा 100%, इन्नमा अलिफ से लेके या तलक, इन्नमा ए से लेके जी तलक, इब्तिदा से इंतहा तलक, सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तलक, अना बशर, मैं बशर हूं। मैं रब का नूर नहीं, मैं रब का जुज़ नहीं, मैं रब का हिस्सा नहीं, मैं रब का पार्टनर नहीं, मैं बशर हूं। और सुनो,
قرآن کا فیصلہ ہے، رحمان کا فیصلہ ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ جو پیغمبر کو ایک دفعہ عقیدے اور ایمان سے بشر کہے گا، اللہ کی توحید کا اعلان ہوگا اور اللہ محبت میں عزت میں اسے 30 نیکیاں دیں گے۔ اور جو انکار کرے گا قرآن کے ایک حرف کا انکاری، جا یہ پوری امت مسلمہ کا فیصلہ ہے، دائرہ اسلام میں نہیں رہتا، فتوے تیرے ہیں، میں بشر ہوں، میں بشر ہوں، اور صرف بشر نہیں، مثلکم، تمہارے جیسا ہوں۔ یہاں آتا ہے فتویٰ میرے یار کا اور اٹھ کے اندر سے ابال اٹھتے ہیں، پیغمبر کو اپنے جیسا کہہ دیا، گستاخی ہو گئی۔ دوست یہ ہم نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے، ہم نے نہیں کہا، وحی نے کہا ہے، مثلکم ہم نے نہیں بولا، قرآن نے بولا ہے، ہم نے نہیں بولا، محبوب کی وحی والی زبان نے بولا ہے۔ یہ فیصلہ فتویٰ ہمارا نہیں ہے کہ محبوب بشر ہیں، وما ینطق عن الہوا کی آواز ہے، ان ہوا الا وحی یوحی کے الفاظ ہیں، پیغمبر نے بولا ہے، برحق ہے، مگر اس سے نبی کی گستاخی نہیں ہوئی، حقیقت بیان ہوئی ہے۔ یہ عاجزی نہیں ہے کہ میں بشر کے روپ میں ہوں، دھوکہ نہ دے۔ مثلکم، بشر کو پیدا ہونے کے لیے رب چاہے تو آدم کی طرح بغیر اماں ابا کے بنائے، حوا کو جناب آدم سے بنائے، جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے بنائے، مجھے آپ کو ماں باپ سے بنائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے بنایا؟ ابو اور تو پھر مثلکم کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تم بشر پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے ملاپ سے، مجھے بھی رب نے بنایا عبداللہ اور آمنہ کے ملاپ سے، مثلکم۔ ہاں تمہارے بشر کے بھی ہوتے ہیں ددیال و ننیال، میرے بھی ہیں ددیال و ننیال، مثلکم۔ بشر کے ہوتے ہیں سسرال، میرے بھی سسرال ہیں، مثلکم۔ بشر کی ہوتی ہیں بیویاں، میری بھی بیویاں ہیں، مثلکم۔ بشر کے بیٹے ہوتے ہیں، میرے بھی بیٹے ہیں، مثلکم۔ بشر کی بیٹیاں ہوتی ہیں، میری بھی بیٹیاں ہیں، مثلکم۔ بشر کی اولاد ہوتی ہے، میری بھی اولاد ہے، مثلکم۔ بشر کو موت سے ہمکنار ہونا پڑتا ہے، اور میری زندگی میں 2 بیویاں فوت ہوئیں، سیدہ خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ، مثلکم۔ اور بشر کے بیٹے فوت ہوتے ہیں، میرے 3 بیٹے قاسم، عبداللہ اور ابراہیم زندگی میں فوت ہوئے، مثلکم۔ بشر کی بیٹیاں ہوں، موت آ جاتی ہے، میری بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم فوت ہوئیں، مثلکم۔ بشر کو بھوک لگتی ہے، مجھے پیٹ لگا ہے، اور پیٹ کو دیکھ کے بھوکا، جابر نے کھانا بنایا، گئے کھانا کھایا، بھوک آپ کو بھی لگی، اصحاب کو بھی لگی، مثلکم۔ پیاس لگتی ہے بشر کو، مجھے بھی لگتی ہے، مثلکم۔ واش روم میں بشر کو جانا پڑے، مجھے بھی جانا پڑتا ہے، مثلکم۔ تمہیں قضائے حاجت کی ضرورت مجھے بھی پڑتی ہے، مثلکم۔ ازدواجی تعلقات کی ضرورت میں بھی حق ادا کرتا ہوں، مثلکم۔ بشر کو نیند آتی ہے، میں بھی سوتا ہوں، مثلکم۔ ڈیوٹی لگانے والے بھی سو گئے، پہرا دینے والے بھی سو گئے، دونوں کی نماز قضا ہو گئی، مثلکم۔ بشر بھولتا ہے، رب نہیں بھولتا، میں بھول گیا، مثلکم۔ کہتا جی وہ جو بخاری کے لفظ ہے نا، تو محبوب نے کہہ دیا تھا، میں نہیں بھولا، حالانکہ اصحاب نے کہا تھا محبوب آپ بھول گئے، یہ نماز کم ہو گئی ہے۔ کسرت الصلاۃ وما نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا نہ میں بھولا، نہ ہی نماز کم ہوئی، کہا ایک کام ہو گیا ہے۔ آپ گئے 2 رکعت نماز پڑھائی، سجدہ سہو کیا، میں نے کہا جناب فقہ کی کتابوں میں جو سجدہ سہو کے چیپٹر اور کتب ہیں پھر وہ نکال دیجئے، اگر پیغمبر بھولے نہیں، رب کا نور ہوتے تو بھولتے نہیں، بھولے ہیں، سجدہ سہو سنت بنا ہے، پیغمبر کی سیرت بن گیا ہے، مثلکم۔ لیکن عہدہ اور رتبہ مثلکم نہیں ہے، وہ ہے یوحی الی، میری طرف وحی آتی ہے، تمہارے پاس نہیں، میں رسول ہوں تم نہیں، میں نبی ہوں تم نہیں، میرے سر پہ تاج نبوت ہے تم نہیں، میرے سر پہ تاج ختم نبوت ہے وہ تمہارے اوپر نہیں۔ ہاں وحی کیا آتی ہے؟ وہی ہی تو بتاتی ہے انما الہکم الہ واحد، کہ ذات مصطفیٰ بشر ہے، ذات الہ وہ نہیں، اور ذات بشر جو ہے، ذات مصطفیٰ وہ رب کا نور نہیں۔ جیسے انما انا بشر، ایسے ہی انما بے شک صرف اور صرف الہکم الہ واحد، تمہارا الہ اور معبود اکیلا یکتا وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ کلمہ پڑھنے والے تو بھی تو توحید ماننا، کافر کو ملحد کو تو منوا رہا ہے، کلمہ پڑھوانے باہر کے ملک جا رہا ہے، دعوت و تبلیغ و نفیر کو لے کے گلی گلی میں پھر رہا ہے،
لیکن کبھی خود کو بھی سمجھانا اور بتا اور پڑھا کہ ذات مصطفیٰ کیا ہے، ذات الہ کیا ہے۔ توحید مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ یہ کرے گا کون؟ جسے رب کا ڈر، قبر کا ڈر، موت کا ڈر، ملاقات کا ڈر، لقاء کا ڈر، قبر میں پڑھنے کا ڈر، حساب و کتاب کا ڈر، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور عمل نامے تلنے کا ڈر۔ فلیعمل عملا صالحا، عمل وہ کرے جس میں سیرت ہو اور سنت ہو، عمل وہ کرے۔ اللہ میں نے تو اس دفعہ گھوڑا بڑا قیمتی خریدا تھا۔ بھائی کیوں خریدا تھا؟ میں نے اس پہ جل سونے کی چڑھائی تھی۔ بھائی کیوں چڑھائی تھی؟ اللہ میں نے اس کے اوپر یہ سلسلہ چلا کے تیری جو ہے وہ پیغمبر کی پیدائش، ولادت، جشن، یہ وہ سب کچھ منوانا تھا۔ ہاں انہیں نور بھی کہنا تھا، میں نے تذکرے کرنے تھے، نعتیں مدتیں پڑھنی تھی، میں نے خلوت کرنا تھا، ان کو مصطفیٰ کہنا تھا اور مصطفیٰ کو الہ سے ملانا تھا، الہ کو اتار کے مدینے میں لانا تھا، دونوں کو ایک کرنا تھا، اس لیے کیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، مشرک بن کے میرے نبی کو مانا یا عمل کر کے آیا تو تیری عیدیں، تیری قربانیاں، تیری نمازیں، تیری حج، تیری زکوٰۃ منہ پہ مار کے رکھ دوں گا۔ یہ تو کر کیا رہا ہے؟ اعمال کر تو توحید و سنت کے مطابق۔ ایک آیت کے 6 حصے بنا کے رب نے ذات مصطفیٰ کو الگ کر کے، ذات الہ کو الگ کر کے، اپنی توحید کو ثابت کر کے، پیغمبر کی رسالت اور ان پہ اترنے والے وحی کا اس بات کر کے مومن کو کہا ہے کہ مومن جینا ہے تو دلیل کے ساتھ جی، مرنا ہے تو دلیل پہ مر۔ اس لیے لوگوں، اللہ کے لیے قبر میں کبھی بھی آپ سے شاید یہ سوال نہ ہو سنی تھا، شیعہ تھا، دیوبندی تھا، چشتی قادری تھا، یہ ضرور پوچھا جانا ہے کہ بول ما دینک، اسلام کون سا لایا ہے؟ وہ جی میں مسلمان، کلمہ۔ تیرے دین میں تیری ضرورتیں پوری کون کرتا تھا؟ مشکل کشا و حاجت روا کون تھا؟ من ربک۔ یہ پریکٹیکل ہے، یہ کوئی آبجیکٹیو نہیں کہ وہ خانہ خالی اور آپ فل کر دیں گے۔ جناب پوری زندگی لگتی ہے، کیا بولو گے؟ جن نے کدی رب کول جا کے ویکھیا ہی نہیں، سٹ لگی تے ہائے ہوئے باؤ جی، مسئلہ بنیا تے جھولے لال، کوئی اور پرابلم بنی تو یا اجمیری یا علی حجمیری۔ گاڑی لگتی ہے میری، ٹکراتی ہے عید کے دن، 18 لوگوں میں سے میرے علاوہ کسی بندے کی زبان پہ یا اللہ مدد کا جملہ تھا ہی نہیں، جو جس گدی سے جڑا ہوا تھا انہی کے لفظ تھے۔ اور مجھے وہ بات یاد آ گئی، میری محلے کی ایک بوڑھی اماں ہاتھ چ شاپر پھڑے سودے لے کے ٹری جاندی، تو میں ایویں پوچھ لیا، میں کہا ماں جی یہ سودے کدے کولوں لیندے جے؟ پت ماجے کولوں۔ میں کہا وہ کون؟ تو نہیں جاندا، تو اس محلے چ نہیں رہندا؟ میں نے کہا پھر بھی او نکر تے نہیں پچھلی دکان گلی چ وہ دے کولوں؟ تو میں نے کہا ماں میٹرو سے لیا کرو، کسی بڑے مال سے لیا کرو، ایک چھت کے نیچے سارا سامان ملتا ہے۔ کہندی میں نہیں جاندی تیری میٹرو شیٹرو نو۔ وہ جو میٹرو پہ کبھی گئی نہیں، جو کسی بڑے حال میں گئی نہیں، جو کسی بڑے مال میں گئی نہیں، اسے کیا علم کہ وہ کیا ہے؟ وہ جو کبھی مشکل میں رب کے در پہ آیا ہی نہیں، مشکل پڑی تو جھولے لال دے خوشیاں کا مٹال، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے 7 چل۔ قبر میں کہے گا کہ رب ذوالجلال، انہیں تو اتھے بھی پھر وہی کہنا تو پھر پینیاں نا۔ اور اگلا پوچھا جانا ہے من نبیک، دین کی خبریں، وحی کی خبریں، سنت کی خبریں، علم کی خبریں، عمل کی خبریں، قیام کی خبریں، رکوع کی خبریں، نماز کی خبریں، سجدوں کی خبریں، تشہد کی خبریں، زکوٰۃ کی خبریں، نماز، حج، روزہ، جہاد کی خبریں کس سے لیتا تھا؟ میں جی اپنے وڈیاں تو سنیا سی بھی ایویں کرنا، تو نبی تو کچھ نہیں سی سنیا بھی کیویں کرنا۔ کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ او الی شہمۃ اذنہ۔ نہیں جی مینوں حدیث نال تھوڑی جی کیڑ سی، میں اس وجہ تو انہاں نوں وہابیاں نوں بھی وہابڑی ساددا سا۔ حدیث مجھے لفظ اچھا نہیں، میں سنی تھا، کچھ سنت والی گل کرو، تو جے سنت پوچھ لئی تو وہ بھی صرف مٹھیاں کوڑیاں نہیں، کیا بنے گا تیرا؟ اللہ کے لیے سوچ، دشمن نہیں تیرے، خیر خواہ ہیں، نفرت نہیں محبت ہے، دوری نہیں قربت کے لیے، بغض نہیں عزت اور آبرو کے لیے بیٹھے ہیں کہ سیرت لینی ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لے، توحید لینی ہے تو آپ والی لے،
اور دنیا کا کوئی بھی کام لینا ہے تو وہی اپنا، نہیں تو قبر میں معاملہ بڑا سخت ہے۔ پوچھا جانا ہے من نبیک، تو حق کی خبر، دین کی خبر، شریعت کی خبر کس سے لیتا تھا؟ تو جے بابیاں کو لے کے ٹورے تو پھر وہ جی بابا جی بلے ہونی فرما گئے سی، پیر وارث شاہ ہیر چ فرما گئے سی فلانی جگہ تے مینوں تے آ شعر یاد نے۔ وہ مومن تجھے کوئی پیغمبر کی ایک حدیث بھی یاد ہے؟ وہ جی وہ کی ہوندی ہے مینوں نہیں پتہ۔ پوچھا جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ یہ صرف مولویوں نے قبر میں نہیں پڑھنا، قبر میں تو نے بھی جانا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آخری گزارش، یہ دی وجہ تو جیڑا سانو رگڑی پھر دے، اللہ تہاڈی زبان مبارک کرے۔ اللہ ساڈے نا جی کافی سارے اعمال اسی خود نہیں کر سکتے، یار ساڈے کھاتے چ چڑھا دیندے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، اچانک آپ کی طرف کسی کا بیلنس آ گیا، آپ نے نہیں کروایا، خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جدوں کوئی سانو گاہ لواندا نا، اللہ دی قسم خوشی ہوندی ہے۔ اس بندے کول دلیل کوئی نہیں سی، گاہ لوائی سی، دلیل ہوندی کوئی دلیل نال گل کردا مزہ ہوندا، لیکن اس نے بیلنس کروا دیا میرے کھاتے میں۔ یہ دھوبی ہیں ہمارے گناہوں کو دھلواتے ہیں، غیبتیں کر کے، غلط بول کے، بغیر دلیل کے باتیں کر کے، قرآن سر پہ رکھ کے، ادھر ادھر کی چیزیں اٹھا کے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس دن بھی تو نے اپنے آپ کو کتاب و سنت سے جوڑ لیا، اللہ کی توحید اور پیغمبر کی سنت سے جوڑ لیا، پھر دنیا میں جو مرضی نام رکھ لینا، یاد وہابی آئیں گے۔ جس دن پڑھی نا طلاق، پھر پتہ چلے گا کتاب و سنت کی اہمیت کیا ہے۔ جس دن سننا پڑا نا کہیں حلالے کا مسئلہ، پھر جو ہے اگر ٹھکانے آئے گی، لوٹنا پڑے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ چوٹ لگنے سے پہلے آ جائیے۔ پتھر چاٹ کے تو مچھلیاں لوٹا کرتی ہیں، لیکن چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں۔ آہا، یہ لفظوں کی چوٹ تھی جو لگائی ہے، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ اللہ تجھے توحید کی، مجھے توحید کی، آپ کو بھی سنت کی، مجھے بھی سنت کی سمجھ دے دے، ذات الہ اور ذات مصطفیٰ کے ساتھ ان کی بات کو بھی سمجھنے کی توفیق دے دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔